السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی جی، اللہ کا شکر ہے صاحب۔ حضرت میں محمود آباد سے احمد بلال اشرف بول رہے جی جی، فرمائیے۔ ہیں جی۔ حضرت آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو ذرا کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی جی حالات کے تناظر میں اس وقت جو ماحول ہے لکھنؤ کا اور اہل لکھنؤ میں جس طریقے سے باتیں پھیلی ہوئی ہیں، جی جی کیونکہ ابھی میں منگل کے روز مشورے میں تھا وہاں مرکز کے اندر، تو جی وہاں پہ آپ کا بیان طے ہوا تھا، جی ٹھیک ہے؟ جی تو جی اس کے بعد یہ تھا کہ آپ کا جمعرات میں بیان ہوگا، تو خصوصاً بہت سارے لوگ گئے تھے، کیونکہ میرا آپ سے تھوڑا قلبی تعلق ہے اس طرح کا، میں آپ جی کے بیان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ جی جی تو عرض و گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے کچھ سوالات ہیں اسی کے تناظر میں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو پوچھ لیں۔ جی جی، فرمائیے فرمائیے، ضرور انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منگل کے روز میں مشورے میں بات طے ہوئی تھی کہ حضرت مولانا کا بیان ہوگا جمعرات کو، جی تو آپ کا بیان نہیں ہوا تھا، تو جی جی پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا نظرت العلماء یا حسنی خاندان کا کوئی ہاتھ ہے اس جمعرات کے پروگرام کے رکوانے میں؟ جی جبکہ وہاں پہ میں نے خود مشاہدہ کیا اس بات کا کہ آپ کو سننے کے لیے بہت دور دراز سے لوگ، ایک بڑا طبقہ علماء کا بھی تھا اور طلباء کا اور عوام الناس کا، جو آپ کے جن کا آپ سے قلبی ایک طرح کا جی تعلق ہے، وہ آئے ہوئے تھے، اور ان کو جی بہت ٹھیس پہنچی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کا بیان کسی وجہ سے کینسل ہو گیا ہے۔ تو جی یہ جی اس میں کیا حسنی خاندان یا ندوۃ العلماء کا کوئی ہاتھ ہے؟ جی جی، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے پوری امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس میں ندوۃ العلماء کا حضرت آپ کی آواز تھوڑا سلو آ رہی ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری امید بلکہ پورا یقین ہے کہ اس میں ندوۃ العلماء کا یا وہاں کے اساتذہ کا یا حسنی خاندان کا ہرگز کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور الحمدللہ ندوۃ العلماء کے اساتذہ یا حسنی خاندان وہ اس طرح کی بدترین حرکتیں ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بہت ہی نیک لوگ ہیں اور بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں اور بہت ہی ہمدرد لوگ ہیں۔ عام طور پر جن کا نام مسلسل آیا ہے، ایک ہمارے معاصر استاد ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بار بار انہی کا نام آیا ہے، ان کے ساتھ کچھ پسند لوگوں نے مل کر یہ سب کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی میں اور اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اتنی بات صاف ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ندوۃ العلماء یا وہاں کے اساتذہ یا حسنی خاندان کا ہرگز کوئی ہاتھ نہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میرا دوسرا سوال جو ہے آپ سے، کیا آپ جی، نے ندوے کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی تحریر لکھوائی ہے از خود، یا آپ نے کسی کو حکم دیا ہو لکھنے کا؟ ہرگز نہیں، حاشا و کلہ، میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، اور نہ اتنا وقت ہے کہ ان لایانی کاموں میں وقت صرف کیا جائے اور امت میں مزید انتشار پیدا کیا جائے، بلکہ جس نے بھی میری تائید میں اور ندوے کے خلاف کسی نے اگر کوئی تحریر لکھی ہے تو میں نے اسے سخت تنبیہ کی ہے جہاں تک میں پہنچ سکا، اور میں نے آئندہ نہ کرنے کا اس سے عزم کروایا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کریے گا۔ ندوۃ العلماء، اس کے اساتذہ، حسنی خاندان میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، قابل عزت و تکریم ہیں، اور میں دل سے ان سب کا احترام کرتا ہوں۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی تحریر لکھواؤں۔ کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے لکھا ہے اور میں نے ان کو تنبیہ بھی کی۔ جی اچھا، یہ تیسرا سوال جو ہے تھوڑا سا ہمارا سخت ہے، لیکن حق اور باطل کا جب معاملہ ہو اور عقیدے کا جب بھی معاملہ ہے تو بات صاف کر لینی چاہیے۔ جی جی، بالکل بالکل، جی فرمائیے۔ عرض یہ، کیا آپ کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں جو جمہور علماء سے ہٹا ہوا ہے، یا جی سلمان صاحب حسنی کے حسینی صاحب کے مخصوص عقیدے کی آپ تائید کرتے ہیں؟ ذرا اس کا بھی آپ جو ہے مجھے ایسا جواب دے دیجئے، تاکہ میں، جو مجھ سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق مولانا سے تھوڑا قلبی ہے اور جی جی آنا جانا بھی ہے، ملاقات بھی ہے، تو جب میں جی اپنی طرف سے اس کا دفاع کرتا ہوں تو لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہے، جی تو ذرا آپ جی اس کا جو ہے خلاصہ کر دیجئے آج۔
جی، اس سلسلے میں یہ وضاحت بالکل صاف ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو عقیدہ جمہور علماء اور فقہا کا ہے، الحمدللہ وہی عقیدہ ہمیشہ سے اس بندے عاجز کا رہا ہے۔ اور اس وقت جس وقت یہ ندوے میں اختلاف ہوا تھا مولانا سلمان صاحب حسینی کے عقیدے کو لے کر، اس وقت بھی میں نے ریکارڈنگ وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی اور تحریر کے ذریعے سے بھی میں نے اپنا نظریہ بالکل صاف واضح کر دیا تھا کہ میرا نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہی ہے جو جمہور علماء فقہا اور محدثین کا ہے۔ لیکن میں بھی یہ مسلسل سن رہا ہوں، بعض لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے حاسدین ہیں وہ مسلسل اسی کو ایشو بنا کر عوام الناس کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دوریاں اسی عقیدے کے نام پر پیدا کی جا رہی ہیں، کیونکہ بہرحال امت کا طبقہ بہت حساس ہے عقیدے کے بارے میں۔ میں تو ہمیشہ اس کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی اور ہماری موت بھی جب آئے تو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہو، اور اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر موت ہو ہماری نسلوں کی۔ آمین آمین اسی کے لیے یہ محنت اور کوشش ہے، انہی بالکل کی محنت لے کر عالمی سطح پر جانے کی الحمدللہ توفیق ہوئی، اور جی میں مسلسل اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرتا ہوں کہ اللہ ہماری موت صحابہ اکرام ہی کے نقش قدم پر آمین آمین ہو۔ جی جی جی، اور ایک بات اور، کیا آپ کا بیان اس جمعرات کو ہوگا؟ جبکہ ابھی بھی لکھنؤ کی اکثریت اس بات پر مصر ہے کہ آپ کا بیان جمعرات کو ضرور ہو۔ کیا پچھلی گزشتہ جمعرات کو جو ہوا تو آپ منگل کے مشورے میں باقاعدہ طے ہو تو کیا آپ مشورے میں تشریف لے جائیں گے؟ اصلاً جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں بیان کرنے والا ہی سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ میرا بیان مشورے سے طے ہوا اور مجھے بتایا گیا، میں سفر سے مرکز حاضر ہوا۔ بعد میں علی حسن بھائی نے روتے ہوئے کچھ ایسی نزاکت میرے سامنے رکھی کہ ابھی آپ کا بیان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو میری اس بات کے گواہ علی حسن بھائی بھی ہیں کہ میں نے برجستہ ان سے کہا کہ آپ نے تو میرے بوجھ کو بہت ہلکا کر دیا ہے، اور مجھے بہت اطمینان ہو گیا ہے، کیونکہ بہرحال بیان کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امانت داری کی چیز ہے، اور مجھے بیان کرنے سے کوئی اندر خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرا کوئی اندر سے ابھی ایسا انٹینشن نہیں ہے، اور کیونکہ بہرحال ابھی لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ منگل کو پھر سے رائے رکھی جائے، اور مزید اس رائے میں اصرار کیا جا سکتا ہے اگر میں جاؤں گا منگل میں۔ اس لیے میں نے ابھی یہ طے کر لیا ہے کہ فی الحال منگل کے مشورے میں بھی اور جمعرات کو میں نہیں جاؤں گا، تاکہ لوگوں کا جوش کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ ہمارا قلبی تعلق ہے جماعت کے کام سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، میں جی انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ ویسے بھی 6 سال سے کوئی بیان نہیں طے کیا گیا، لیکن کبھی بھی میں نے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جانا چھوڑ دیا ہو۔ جب بھی میں جمعرات کو اگر لکھنؤ میں ہوتا ہوں تو میں حاضر ہوتا ہوں، میں اس کو اپنا کام سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی موت تک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی میں آمین دعا بھی آمین کرتا رہتا ہوں۔ آمین۔ مولانا ایک اور آخری بات یہ پوچھنی ہے، اس ٹائم پہ ابھی آپ حالیہ آئے ہیں جی بیرون جی ممالک سے 1 سال کے سفر پہ، جی بعض لوگوں نے یہ الزام آپ پہ لگایا ہے کہ آپ کا جو دوسرا سال لگا ہے وہ مرکز نظام الدین کے اصولوں کے خلاف لگا ہوا ہے، ایسا کیا ہے ہاں، مولانا؟ جی جی، یہ بات بھی میں نے سنی ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پہلا سال لگائے بغیر دوسرے سال میں چلے گئے، جبکہ میرا سال جو ہے پہلا سال 2009 میں 4 ماہ اور 2011 میں 8 ماہ سال کی تکمیل کی غرض سے الحمدللہ ہم نے لگائے۔ نظام الدین کی پہلے یہ ترتیب تھی، بعد میں اس ترتیب کو ختم کیا گیا، اور میں نے الحمدللہ پہلا سال بہت ہی جفاکشی اور سخت حالات میں لگائے، کیونکہ بہرحال دوہری ذمہ داریاں تھیں میرے اوپر، امامت کی بھی تدریس کی بھی ندوے میں، اس کو مینج کرتے ہوئے میں نے کسی طرح بہرحال اپنا پہلا سال لگایا۔ پھر دوسرے سال کے جانے سے پہلے لکھنؤ مرکز کے ذمہ داران جیسے علی حسن بھائی ہیں، مہدی حسن بھائی ہیں، اعجاز بھائی ہیں، اور مفتی ظہیر صاحب وغیرہ ہیں، ان سے میں نے جانے سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھی، پھر انہی کے مشورے سے پرچہ لکھا گیا جو نظام الدین میں مرکز میں پیش کیا گیا،
اور حضرت تمام اکابرین اور مولانا صاحب نے اس کو منظوری دی، اور تمام مرکز کی کارروائیوں کے بعد ہی الحمدللہ یہ سفر ہوا۔ اور آنے کے بعد جب کارگزاری جب پیش کی گئی تو خصوصی طور پر الحمدللہ اس کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جس انداز میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا وہ بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ ملک کے تمام بڑے علماء سے، ائمہ سے، مفکرین سے اور مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں سے تفصیلی ملاقات اور مذاکرات کا الحمدللہ پورے سفر میں اہتمام رہا اور کام سے مانوس کرنے کی کوشش رہی، جس کا اثر ملک پر پڑا۔ اور جماعت کے جو ملک کے ذمہ داران تھے انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور راوینڈ کی ترتیب پر ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے پورے ملک میں کام کرنے کا پورا اختیار دیا، جس کی وجہ سے نظام الدین کے کام کی بہت ہی اچھی طریقے سے نمائندگی بھی ہوئی، اور جو آپس میں اس وقت امارت و شورا کی وجہ سے بہت سے آپس میں اشکالات اور اعتراضات ہیں وہ بھی صاف کرنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کو قریب کرنے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ہے، جس کی وجہ سے آنے کے بعد حضرت مولانا صاحب نے اور دیگر ہمارے مرکز کے علماء نے سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے مسلسل آنے کے بعد عربوں میں ہمارے امور طے کیے، ہمارا ترجمہ طے کیا، اور نظام الدین کے اصول کے مطابق سارا کام ہوا ہے۔ یہ جھوٹ بات چلائی جا رہی، اور اگر نظام الدین کے اصول کے خلاف ہوتا تو نظام الدین کے حضرات ہمارے امور نہ طے کرتے اور اپنی خصوصی دعاؤں سے نہ نوازتے اور اس طرح اپنی خوشی کا اظہار نہ کرتے۔ لیکن بہرحال اب جو مخالفین ہیں، جو حاسدین ہیں، وہ مسلسل اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں چلا رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریے، میں بھی دعا کرتا ہوں، میں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں کو ختم فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، ہم سب مل کر محبت سے کام کریں۔ جی بالکل آمین۔ جی، اور کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو؟ بس معذرت کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کو بغیر بتائے ہوئے میں نے کال آپ کی ریکارڈ کر لی ہے۔ اصل میں مولانا ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جیسے جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، اگر میں کوئی بات آ جاتی ہے آپ کی، ابھی اس ٹائم جیسے ماحول جس طریقے سے چل رہا ہے، بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے جب جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ مولانا کا ہی دفاع کرتے رہتے ہیں۔ تو بس ثبوت کے طور پہ ہم نے کہا کہ یہ کال آپ کی ریکارڈ کر کے جو جن لوگوں کو اس طرح کے سوالات ہیں ان کو بھیج دیں گے۔ جی تو آپ کی طرف سے اجازت ہے اس کی؟ ہاں جی، غلط فہمی دور ہونا اس کے لیے بھی نہیں ہم نے۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں، اگر غلط فہمی کسی کی دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے تو میری طرف سے اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک ٹھیک ہے، دعا کی درخواست ہے حضرت۔ جی ضرور، انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔